بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ جو انسان جس کام کے لیے جو نیت کرے گا وہ اسی کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ اس حدیث کا شان نزول اور شان ورود کیا ہے؟ قرآن کی آیات کا، صورتوں کا شان نزول ہوتا ہے، اس کا حدیث کا شان ورود کہلاتا ہے، کیونکہ حدیث نازل تو نہیں ہوئی آسمان سے۔ تو اس کا شان ورود یعنی کوئی خاص واقعہ اگر کسی حدیث کا سبب ہوتا ہے تو اس کو شان ورود کہا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک مواہب لدنیہ میں منتہی الامال علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک شخص تھے، ایک مسلمان، انہوں نے ہجرت کی، صحابی تھے وہ، انہوں نے ہجرت کی اور پھر ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ دوسرا جو ہے اس عورت کا نام ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ام قیس ان کو کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ نام تو اس عورت کا قیلہ تھا، لیکن ام قیس کنیت تھی ان کی۔ اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پیغام نکاح بھیجا تو اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ اگر تم مدینہ ہجرت کر جاؤ، مسلمان تھی وہ بھی، تو انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ تم اگر مدینہ ہجرت کر لو تو پھر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو ان کو لوگ مہاجر ام قیس بھی کہتے تھے۔ تو اس کا شان ورود، اس کے متعلق یہ بات آتی ہے، اس حدیث کی فضیلت کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ثلث علم ہے، یعنی ایک تہائی علم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے کل اعمال کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ اعمال جن کا تعلق دل سے ہے، دوسرے وہ اعمال جن کا تعلق زبان سے ہے، اور تیسرے وہ اعمال جن کا تعلق اعضاء بدن سے ہے۔ تو تین اعمال ہوتے ہیں، اور یہ جو نیت ہے یہ تینوں ہی قسم کے اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ دل میں جو عمل ہے، اعمال قلب جو ہیں، اعمال قلب میں بھی اگر اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہو، تو اس صورت کے اندر وہ بھی کارگر نہیں ہے۔ اعمال زبان جو ہیں، اعمال لسان، اس کے اندر بھی اگر اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو تو بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اعمال بدن جو ہے اس کے اندر بھی اگر اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو، کوئی اور نیت ہو، تو وہ بھی کسی کام کے نہیں۔ تو ان تینوں کے اندر ہی اس کا عمل دخل ہے۔ علامہ ابن دقیق العید وہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس حدیث کو ثلث الاسلام کا لقب دیا ہے، یعنی ایک تہائی اسلام کا لقب دیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آدھی فقہ ہے، یعنی نصف فقہ فرمایا، آدھی فقہ ہے یہ حدیث۔ اور علماء عموماً اس حدیث کو جو ہے اپنی کتابوں کے شروع میں ذکر کرتے ہیں تاکہ پڑھنے پڑھانے والے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ اعمال یہ عمل کی جمع ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام اعمال جو کہ اعمال صالحہ کہلاتے ہیں، ایک اعمال کی دو قسم ہوتی ہیں، اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ، یعنی تین قسمیں تو وہ اس اعتبار سے بیان کی
عام اعتبار سے، پھر ان میں اچھے اور برے کے اعتبار سے، یعنی اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ، یعنی اچھے اعمال، نیک اعمال اور برے اعمال۔ تو جو نیک اعمال ہیں ان کے اندر، اور وہ اعمال یعنی جن کا نیک ہونا ثابت ہے، وہ یا وہ اعمال جن کا نیک ہونا ثابت نہیں ہے لیکن وہ برے بھی نہیں ہیں، وہ غلط بھی نہیں ہیں، اور کسی اعمال صالحہ میں سے شرع کسی حکم کے مخالف بھی نہیں ہیں، تو ان میں اگر یعنی جو جائز اعمال کہلاتے ہیں، بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جو فرائض اور واجبات، سنت اور مستحبات کے قسم ہوتے ہیں، اور بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جو جائز کے قسم ہوتے ہیں۔ تو ان میں اگر ان سب کے اندر اگر نیت اچھی ہوگی، درست اللہ کی رضا کی نیت ہوگی، تو اس کا اجر بھی ملے گا، اور اگر کوئی اور نیت ہوگی تو اس اجر سے محرومی ہوگی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عمل وہ ہے جس میں مشقت ہو، یعنی فعل اور عمل ان میں کیا فرق ہے؟ بعض حضرات نے تو ان کو بعض علماء کرام نے تو مترادف فرمایا کہ عمل اور فعل ایک ہی چیز ہے، اور بعض علماء کرام فرماتے کہ فعل عام ہے، اختیاری اور غیر اختیاری ہر کسی پر صادق آتا ہے، اور عمل جو ہے وہ صرف اختیاری پر بولا جاتا ہے، غیر اختیاری پر نہیں۔ لیکن علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عمل وہ ہے کہ جس کے اندر مشقت ہو، برخلاف فعل کے کہ فعل میں مشقت نہیں ہوتی۔ بہرحال اب نیت نیت کہاں پر کارگر فائدہ مند ہوتی ہے، اور کہاں یعنی نیت کے لیے، اچھی درست نیت کے لیے، اللہ کی رضا کی نیت کے لیے، یعنی اچھی نیت کے لیے اس فعل کا مطابق شریعت ہونا شرط ہے۔ اگر فعل کوئی ایسا ہے جو شریعت کی نظر میں غلط ہے، درست نہیں ہے، تو اس میں چاہے کتنی ہی مرتبہ اچھی نیت کر لی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اس وجہ سے چوری کرے یا اس وجہ سے ڈاکہ مارے کہ اس سے پیسہ حاصل کر کے غریبوں کی مدد کرے گا، تو اس نے اگرچہ اس کی نیت تو یہ ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، اور ڈاکہ بھی ایسے لوگوں پر کی چوری کرے، ایسے لوگوں کا ڈاکہ مارے کہ جن لوگوں کو جو بہت مالدار لوگ ہیں۔ نیت اگر سے وہ اچھی رکھ رہا ہے، مگر یہاں اس نیت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چوری اور ڈاکہ یہ حرام ہے، اور اس کا گناہ اس کو ملے گا، اور پھر یہ مال جو اس نے حاصل کیا یہ مال حرام ہوگا، اور حرام مال کا صدقہ بھی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اور جو بھی معاملات، مثال کے طور پہ کوئی شخص آج کل جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں۔ اب قرآن خوانی اگر تو نہیں، یہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں مثال کے طور پہ۔ اب یہ جو میلاد کی محفل ہے، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا باعث برکت ہے، اور لیکن اگر یہ آپ صلی اللہ بھلے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی نیت ہی ہو، لیکن اگر اس کا طریقہ کار غلط ہو، مثال کے طور پہ اشعار شرکیہ ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیے جاتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ والی صفات یا اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کی جاتی ہیں۔ تو یہ سارے شرکی اشعار ہوتے ہیں، شرکی اشعار پر مبنی نعت کے اشعار، یہ چیز ہی جائز نہیں ہے، غلط ہے، تو اس کے اندر اچھی یا بری نیت کسی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح اس کا طریقہ کار اس طرح ہو، مثال کے طور پہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ روڈوں پر لگا دینا، ٹینٹ لگا کے جگہ روک دینا، اور جو ہے اور بہت سارے مفاسد ہوتے ہیں۔ خواتین کا پڑھنا، عورتیں پڑھتی ہیں لیکن اس طرح اسپیکر میں پڑھتی ہیں، اور اس طرح پڑھتی ہیں کہ باہر نامحرم مردوں کو آواز ان کی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نعت پڑھنا ایسی ضروری چیز نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا تو چلے فرض ہے،
لیکن یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا بلا وجہ خواتین کی آواز باہر جائے۔ تو اس وجہ سے یہ سارے غلط کام کرنے کی صورت میں چاہے کتنی اچھی نیت کیوں نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض لوگ اس پر یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ بھائی عورت کی اگر آواز آ رہی ہے، مثال کے طور پہ کوئی عورت تلاوت سنا رہی ہے، ہم اس کی تلاوت سن لیں نامحرم مردوں کو، یا کوئی جو ہے نعت پڑھ رہی ہے اس کی نعت سن لے، تو اس میں کیا ہے، کیونکہ وہ تو بازار بھی جاتی ہے، بازار جا کر وہ ان سے مردوں سے کپڑا خریدنے کے لیے یا اور اپنا سامان خریدنے کے لیے ان سے بھی تو بات کرتی ہے، ان کو بھی تو اپنی آواز جو ہے اس کی آواز وہ لوگ سنتے ہیں، وہ اپنی آواز سمجھاتی، یعنی ان کو بھی تو سناتی ہے اپنی آواز سب کچھ، یعنی بولتی ہے، بات چیت کرتی ہے، تو وہ آواز تو ان کے پاس بھی جاتی ہے۔ تو اگر یہ اچھے کام میں ہم اس کو کہہ دیں تو اچھے کام میں کیا برا ہے؟ تو یہ مثال بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بے وقوفانہ مثال ہے کہ اس چیز کو وہاں پر عورت اگر جا رہی ہے اور عورت کام کاج، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت دکان پر نہ جائے، بھلے جائے، شریعت کے حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے دکان پر جائے، پردہ مکمل پردے میں دکان پر جائے، لیکن اس چیز کو یہاں پر منطبق کرنا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک مثال کے طور پہ ایک نجاست کو منطبق کرنا، دلیل کے طور پر کسی پاکیزہ اور عطر والی چیز پر منطبق کرنا کسی نجاست اور بدبودار چیز کو، یہ تو وہی بات ہو گئی، اور یہ بیوقوفوں والی دلیل ہوتی ہے۔ اس لیے بہرحال ایسی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں نیت اس وقت کارگر ہوگی، اس وقت فائدہ مند ہوگی جب اعمال شریعت کے مطابق ہو، جب وہ کام وہ عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں، میں نے ایک میلاد کا ذکر کیا، اسی طرح خاص مہینے اور خاص دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، یہ کام اس میں نیت بھلے اچھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے نوازا، لیکن یہ کام غلط ہے، یہ اسلام کا ہرگز طرز نہیں ہے، یہ کفار کا شعار ہے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ 25 دسمبر کو جو مناتے ہیں، یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں، اور ہمارے پاکستانیوں کو بے الو بنا دیا کہ یہ قائد اعظم کی ولادت ہے، جبکہ ان کی ولادت کی یہ تاریخ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو اسلام کا طرز نہیں ہے، اسلام نے تو ان ساری چیزوں کو گرایا ہے، ختم کیا ہے، لہذا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس پر وہی شرک اشعار کا اہتمام کریں، رزق کو برباد کریں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اس کا طریقہ ہے کہ ہم اپنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتے ہیں، یہ طرز ہے مومن کا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مومن کا ہر لمحہ ربیع الاول، مومن کا ہر لمحہ جو ہے وہ ربیع الاول ہے، کوئی خاص مہینہ اس کے لیے نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ اس لیے اعمال میں نیت کا مدار، نیت وہاں کافی وہاں کارگر ہوگی جہاں پر عمل بھی شریعت کے مطابق ہو۔ تو پتہ چلا انما الاعمال بالنیات کے دو شرطیں، نیت درست ہو اور عمل بھی شریعت کے مطابق۔ فمن کانت ہجرت الی دنیا، اس کا شان ورود میں نے بتا دیا، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ عورت کو خاص طور سے کیوں ذکر کیا؟ تو اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ یعنی دنیا میں تو عورت ویسے بھی داخل ہو گئی تھی، تو اس کے محدثین نے کئی جوابات دیے ہیں۔ ایک تو یہی جو کہ مہاجر ام قیس جنہیں کہا تھا، اس کی وجہ سے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ صاحب مواہب لدنیا، انہوں نے جواب دیا ہے کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو انصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھائی چارگی قائم فرمائی، تو
انصار ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرتے اور اپنا مال میں سے آدھا آدھا یعنی کر لیتے، ان کو بھی دیتے۔ اور اسی طرح انصار جو تھے، بعض انصار نے تو یہ کیا، بعض انصار صحابہ نے تو کہ انہوں نے کہا کہ میری بیویوں میں سے جو تمہیں پسند ہو وہ بتا دو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم مجھ سے شادی کر لینا۔ تو اس لیے اس اعتبار سے بھی کہ کسی کے دل میں یہ نہ آ جائے، کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ چلو یہاں پر مکے میں اگر میں مال اور دولت، بیویوں کو سب کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، یعنی مثال کے طور پہ بیوی مسلمان نہیں ہوئی تو وہ یہ سوچ کر کے چلو مدینہ میں سب کچھ مل جائے گا، یہ سوچ کر وہ ہجرت نہ کر لے۔ یا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرماتے کہ ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی تو فائدہ مند ہوگی، وگرنہ جس چیز کے لیے ہجرت ہوگی تو وہی چیز اس کو ملے گی، باقی اس کو اجر نہیں ملے گا۔ باقی اس کے اندر جو ترکیب ہے، آپ لوگوں نے ترکیب پڑھی نہیں ہے تو اس لیے آپ لوگ کہتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر جملہ اسمیہ کا عنوان لگایا ہے اور پھر احادیث بیان فرمائی۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین سراسر نصیحت ہے، دین سراسر نصیحت ہے۔ نصیحت کسے کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے نصیحت کے معنی سن لیں کہ نصیحت کہتے ہیں کسی کی خیر خواہی کرنے کو، نصیحت کہتے ہیں کسی کی خیر خواہی کرنے کو، اور ایسی خیر خواہی جو اس کی آخرت کو تو بچائے لازمی طور پر، آخرت کے لیے تو فائدہ مند ہو ہی لازمی طور پر، اگر دنیا میں بھی فائدہ دے دے تو دے دے، لیکن آخرت میں وہ فائدہ دے، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کوئی ایسی خیر خواہی جو کسی کی آخرت برباد کر رہی ہو، آخرت کے نقصان کا سبب بن رہی ہو، اگرچہ دنیاوی منفعت حاصل ہو رہی ہو، پتہ چلا کہ ایسی خیر خواہی یہ نصیحت نہیں، یہ ظلم ہے۔ ایسی خیر خواہی نصیحت نہیں بلکہ یہ ظلم ہے۔ اور جو آخرت کا فائدہ دے سراسر، تو وہ چاہے شیطان کتنے ہی وسوسے کیوں نہ ڈالے، وہ سراسر نصیحت ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے تمام دین کا خلاصہ ہے، کیونکہ دین اسلام انسان کو زندگی کس طرح گزارنی ہے تاکہ کل بروز قیامت انسان کامیاب ہو سکے، نقصان اور عذاب سے بچ سکے، اللہ کے غصے سے بچ سکے، اللہ کی رضا حاصل ہو، تو دین ساری کی ساری چیزیں بتاتا ہے۔ ایسا کون سا شعبہ ہے جو دین نے نہیں بتایا ہو؟ انسان کی خانگی زندگی ہو، باہر کی معاشرتی زندگی ہو، تجارتی زندگی ہو، یا جاب وغیرہ کے حساب سے جو ہوتی ہے معاشی زندگی جسے کہتے ہیں معاشی زندگی ہو، انسان کی سیاسی زندگی ہو، انسان کی دینی اور شرعی معاملات کے حساب سے زندگی ہو، انسان کی ازدواجی زندگی ہو، جو بھی معاملات ہوں سارے کے سارے معاملات شریعت ایک ایک چیز سے متعلق جو ہے مکمل وضاحت کے ساتھ شریعت بتاتی ہے۔ تو اس لیے دین جو ہے دین اسلام، یہ دین سراسر نصیحت ہی نصیحت ہے، کیونکہ وہ آخرت کی خیر خواہی، اور یہ معاملات دنیا کی بھی بہت ساری خیر خواہیوں کا سبب بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت کی خیر خواہی ہے لیکن دنیا میں نقصان ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر تجارت کے معاملے میں دین نے نصیحت کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، تو اس سے صرف آخرت کا ہی فائدہ تھوڑی ہے، اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ اس سے کیا ہے کہ لوگ جو ہے اس پر اعتبار کریں گے، بے اعتباری کی فضا اس کے حوالے سے، بے اعتباری کی فضا اس کے متعلق قائم نہیں ہوگی، اور لوگ اس کو امانت دار سمجھیں گے۔ تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، بہت سارے فوائد ہیں دنیا کے بھی اس کے اندر۔ تو اس لیے فرمایا کہ دین سراسر نصیحت ہے، سراسر خیر خواہی ہے۔ الدین یہ بھی اسم ہے، النصیحہ یہ بھی اسم ہے، یہ دونوں ہی اسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں ہی اسم ہے،
الدین مبتدا ہے، النصیحہ خبر ہے۔ یہ تھوڑی تھوڑی سی ہیں، یہ میں آپ کو ترکیبیں بتا دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی سی حدیثوں کی ترکیبیں، یہ آپ ذہن میں بھی رکھیے کہ الدین یہ بھی اسم ہے، اور النصیحہ یہ بھی اسم ہے، اور الدین مبتدا ہے، النصیحہ خبر ہے۔ الدین مبتدا ہے اور النصیحہ یہ خبر ہے۔ تو مبتدا اپنی خبر سے جب ملتی ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھ لیں، الدین النصیحہ، اس میں ساری کی ساری چیزیں آ گئی، جوامع الکلم جو فرمایا تھا۔ تو بہت آگے فرمایا تیسری حدیث نمبر 3 میں، المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہیں، یعنی مجالس جو ہیں وہ امانت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ المجالس بالامانہ، مجالس اچھا، نسخوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، آگے پیچھے ہیں، اس میں ہے الدعاء مخ العبادہ، یہ حدیث نمبر 3 ہے، اور المجالس بالامانہ اس کے بعد۔ تو چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں، الدعاء مخ العبادہ، المجالس بالامانہ۔ تو چلیں، المجالس بالامانہ مجلس امانت ہے، یعنی جہاں مجلس بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، یہاں پر آتی اس کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ مجلس کے آداب میں سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مجلس کی تمام باتیں ہیں مصلحت، اور جو صاحب مجلس ہوتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر، مجلس کی تمام باتیں مصلحت اور صاحب مجلس کی اجازت کے بغیر دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے۔ یعنی اگر مجلس کی کوئی ایسی بات، مجلس میں جو باتیں ہوئی ہیں، اگر تو دوسروں کو بتانے میں کوئی مصلحت، کوئی فائدہ ہو، یا کسی کو نقصان سے بچانے کا سبب ہو، تو اس صورت میں ایک شرط تو یہ ہے، دوسری اصحاب مجلس کی اجازت کے بغیر، ان سے اجازت بھی لی جائے، اجازت بھی ہو، تو اس صورت کے اندر تو کسی اور کو بات بتا سکتے ہیں مجلس کی۔ لیکن اگر نہ تو کسی کو بتانے میں کوئی مصلحت ہو، اور اہل مجلس جو ہے ان کی اجازت بھی نہ ہو، تو اس صورت میں بتانا جائز نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے ضمن میں کہ کسی شخص کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جب کسی مجلس میں کسی کے بارے میں کوئی بات ہو تو وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا پھرے۔ ہاں، 3 مجلسوں کی باتوں کو پھیلانے کی اجازت ہے، 3 مجلسیں ایسی ہیں جن کے باتوں کو پھیلانے کی اجازت ہے، چاہے اہل مجلس کی اجازت ہو یا نہ ہو۔ ایک وہ مجلس جس میں کسی کے ناحق قتل کی بات ہو رہی ہو، ایک تو وہ مجلس ہے جس میں کسی کے ناحق قتل کرنے کی بات ہو رہی ہو، دوسری وہ مجلس جس میں کسی عورت کی عزت لوٹنے کی بات ہو رہی ہو، وہ بھی بتا دینی چاہیے، اور تیسری وہ جس میں کسی کا مال ناحق لینے کی میٹنگ ہو رہی ہو، کوئی بات ہو رہی ہو، یعنی جن لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے ان لوگوں کو بتا دینا، یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس صورت کے اندر تو اس کو چھپانا بھی جائز نہیں ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کی بات بھی کسی کو بیان کر سکتے ہیں جس میں
کسی دین یا قوم کو نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہو، یعنی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی میٹنگ ہو رہی ہو جس سے دین کو نقصان پہنچے یا کسی قوم کو نقصان پہنچے، تو یہ بات بھی بتانا اور ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ لہذا یہ مجالس جو ہیں ان سے خارج ہیں اس حدیث کی وعید سے۔ اس کے بعد وہ حدیث جو مکتبۃ البشرا کے نسخے کی ترتیب پر تیسرے نمبر پر ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اچھا، المجالس بالامانہ، اس کی ترکیب کیا ہے؟ المجالس یہ مبتدا ہے، با اس میں حرف جر ہے، آپ نے حروف جارہ پڑھے ہوں گے، با حرف جر ہے اور الامانہ مجرور، حرف جر کے بعد اس کا مجرور آتا ہے، یعنی جس جملے پر، لفظ پر وہ حرف داخل ہوتا ہے، تو با حرف جر الامانہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ محذوف اسم کے متعلق ہوں گے، اور پھر یہ خبر ہوگی مبتدا کی، اور پھر یہ مبتدا المجالس مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو الامانہ یہ بھی اسم ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز کہتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ ہر کسی بھی چیز کی وہ اہم ترین چیز کہ گویا کہ اس کے بغیر وہ چیز بیکار ہو یا ناکام ہو، اس کو مغز کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان کا جو مغز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس جگہ رکھا ہے؟ سر میں اور ہڈیوں کے اندر، ہڈی بھی ایسے سخت نہیں کہ جس سے اس مغز کو کوئی نقصان پہنچے، اور حفاظت کے لیے ہڈی اس میں رکھی بھی ہے، یعنی سر میں ہڈی بنائی بھی ہے ایسی اتنی سخت ہڈی نہیں ہے جیسے ٹانگ کی ہڈی ہوتی ہے کہ عبادت وہ مغز جو ہے وہ زخمی نہ ہو جائے، لیکن اس کے حفاظت کے لیے کہ خول کے طور پر ایک اللہ تعالیٰ نے ہڈی رکھی ہے سر میں، تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ اگر جس کا جیسے مغز نہیں ہوتا ہے یا دماغ میں، تو آپ دیکھیں اس کو مجنون یا اس کو پاگل کہا جاتا ہے، تو مغز کتنی اہم چیز ہے۔ تو فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ کیوں کہ اگر عبادت کے اندر دعا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اصل چیز، اصل مغز جو ہے وہ مفقود ہو گیا، تو باقی تو وہ ایک کھوکھلا جسم کی طرح رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انک سمیع الدعاء، کہ آپ جو ہے دعا سننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا جو ہے انسان کے عاجزی کا اظہار بھی ہے، یعنی دعا مانگتا ہے جب انسان تو یہ عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کیونکہ عبادت کا مغز ہے دعا۔ فرمایا کہ جو میرے عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ تو یہاں پر عبادت سے مراد جو ہے وہ دعا ہے، یعنی دعا مخ العبادت کا مطلب کہ دعا جو ہے وہ مغز ہے پوری کی پوری عبادت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب دعا کب اور کیسے مانگی جائے؟ تو دعا مانگنے کا طریقہ، ایک تو نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں ایک تو طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے، اور یہی بہتر اور مسنون طریقہ ہے۔ اور یہ بھی طریقہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اگر کوئی دعا مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول اور ماثور دعائیں ہیں وہ دعا اگر کوئی پڑھ لے لیکن پڑھے نہیں، مانگنے کے طور پر، تو وہ بھی دعا ہے، لیکن بہتر اس میں یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے، کیونکہ یہ مسنون اور منقول طریقہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے۔
اب دعا جب مانگی جائے تو اس کی قبولیت کی صورتیں بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کی کون سی صورتیں ہیں۔ ہمیں صرف عموماً ایک صورت پتہ ہوتی ہے لوگوں کو کہ دعا مانگی، دعا وہ چیز مل گئی تو دعا قبول ہو گئی، نہیں ملے تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے دعا کی شرائط میں سے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا توجہ کے ساتھ مانگی جائے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا توجہ کے ساتھ مانگی جائے۔ بے توجہی اور غفلت سے مانگی گئی دعا وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل عن قلب غاہن لاہن، قلب لاہن، کیا اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے؟ تو دعا توجہ کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ مانگی جائے کہ جب دعا مانگ رہے ہیں تو ایسا نہیں زبان تو کہیں چل رہی ہے، ذہن ہمارا کہیں اور چل رہا ہو، نہیں، بلکہ دل ذہن بالکل متوجہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اس طرح دعا مانگی جائے۔ دوسری بات، کسی ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے۔ ناجائز کام کی دعا اگر مانگی جائے گی تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ کسی قطع رحمی کی دعا مانگی جائے، یا کسی اور جو ہے ایسی چیز جو شرعاً یا عقلاً ناجائز ہو تو یا محال ہو، ان کی دعا مانگی جائے تو ایسی چیز جو شرعاً یا عقلاً ناجائز ہو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، یا شرعاً یا عقلاً محال ہو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے فرشتہ بنا دے، تو یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے، یہ محال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، فرشتہ نہیں بنایا، اور ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان کو فرشتہ بنا دیا گیا ہو، تو اس طرح کی دعا مانگنا یہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو ایک تو وہ دعا بالکل توجہ کے ساتھ مانگی جائے، اور دعا کسی قطع رحمی، کسی گناہ کی دعا نہ ہو، ناجائز چیز کی کام کی گناہ کی دعا نہ ہو، یا کسی ایسے کام کی جو شرعاً یا عقلاً محال ہو ان کی دعا نہ مانگی جائے، تو اس صورت کے اندر پھر دعا قبول ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر ایک اور آتا ہے کہ بندہ اس کا کھانا پینا اور جو ہے استعمال کی چیزیں یعنی حلال ہو، پہننا، کھانا پینا یہ سب حلال ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے لیکن اکلہ حرام و شربہ حرام و لبسہ حرام، کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا پہننا اوڑھنا حرام ہے، فرمایا کہ اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ شرطیں ہوں، اور اس کے بعد پھر جب بندہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت دعا کی قبولیت کی تو یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بندے نے مانگی ہے وہی چیز اس کو مل جائے، اگر اس کے حق میں بہتر ہو تو۔ پہلی صورت کیا ہوتی ہے کہ جو چیز اس نے مانگی ہے وہ چیز اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو وہی چیز، یعنی وہ چیز ملنا اس کے حق میں بہتر ہے تو وہ چیز اس کو مل جائے۔ دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز مل جائے۔ دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ وہی چیز تو نہیں ملی لیکن اس سے بہتر کوئی چیز اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی تو اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ تیسری صورت کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی تو اس مصیبت کی اس دعا کی وجہ سے وہ آنے والی مصیبت اللہ تعالیٰ اس سے ٹال دیتے ہیں۔ جو اس نے مانگا ہے وہ اس کو اگرچہ نہیں ملا لیکن وہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے اس پر سے ٹال دی۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے، اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیا، نہ دنیا میں اس کو کچھ دیا نہ کوئی بلا اس سے ٹالی مصیبت، وہ دعا اس کے لیے ذخیرہ کر لی۔ آپ صلی اللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ قیامت کے اللہ تبارک و تعالی جب اس دعا کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے تو وہ دیکھ کر پوچھے گا کہ یا اللہ اتنے اعمال تو میں نے نہیں کیے، یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو اس کو یہ بتایا جائے گا کہ دنیا میں تم جو دعا مانگتے تھے
انہی شرائط کے ساتھ جو 3 شرائطیں پہلے ذکر کی ہیں، تو دنیا میں جو تم دعا مانگتے تھے اور تمہاری وہ دعا قبول نہیں ہوتی تھی بظاہر، یہ وہ دعا ہم نے تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی ہے، اور یہ اس دعا کے بدلے میں تمہیں یہ نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب وہ ایک دعا پر جو ملنے جانے والا اجر جب وہ دیکھے گا، اس وقت وہ یہ تمنا کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ غافل دل کے ساتھ نہیں، بالکل اللہ کی طرف توجہ ہو، کسی ناجائز کام کی، حرام کام کی دعا نہ ہو، محال کام کی چیز کی دعا نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ کہ اس کا کھانا پینا حرام نہ ہو، کھانا پینا، اڑنا بچھونا پہننا یہ حرام مال نہ ہو، یعنی حرام آمدنی وغیرہ نہ ہو، کیونکہ ایسے شخص کی دعا بھی حدیث میں آتا ہے قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دعا کی قبولیت کی جو صورتیں ہیں، وہ صورتیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ پہلی صورت کہ وہی چیز جو مانگی ہے وہ اگر اس کے حق میں بہتر ہو تو وہ مل جائے، وہ نہیں تو اس کے حق میں بہتر وہ نہ ہو تو اس سے کوئی بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی وہ ٹال دے، اور چوتھی صورت یہ کہ وہ دعا ذخیرہ کر لیں اور کل بروز قیامت اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت ساری نیکیاں عطا فرماتے۔ پانچویں حدیث سے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ حیا، شرم و حیا سمجھتے ہیں؟ حیا کی تعریف کیا ہے؟ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا اس کیفیت کا نام ہے جو آقا کے سامنے درخواست اور طلب کرنے سے آدمی کو باز رکھے، یعنی حیا اس کیفیت کا نام ہے جو آقا کے سامنے درخواست اور طلب سے آدمی کو باز رکھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حیا کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر نفس میں جو حالت پیدا ہو اس کو حیا کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر جب اللہ تعالیٰ سے بندے کو یہ سوچ کر بندے کو دل میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں کتنا اللہ نے مجھ پر انعام کیا اور میں کتنا نافرمان ہوں، فرمایا وہ جو حالت ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ بہرحال حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ حیا کی وجہ سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو اور گناہ چل رہے ہیں دنیا کے اندر، کچھ بدنی گناہ ہیں، کچھ جو ہے زبانی گناہ ہوتے ہیں، ان سے بہت سارے گناہوں سے حیا کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے فرمایا اگر کوئی کام حرام ہے مثال کے طور پہ تو اس میں حیا کرنا واجب ہے، صرف جائز مستحب اور مندوب نہیں۔ اگر کوئی کام حرام ہے تو اس حرام کام میں حیا کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی مستحب اور مباح کام ہے تو اس میں حیا عام ہے، مباح ہے۔ شعبہ، شعبۃ من الایمان، یہاں پر شعبۃ میں جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کی ہے، یہ تنوین جو ہے تنوین تعظیم کی ہے۔ شعبۃ من الایمان، یہ تنوین تعظیم کی ہے، یعنی حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ ایمان کے اور بہت سارے حصے اور شاخیں ہیں تو یہاں خاص طور سے حیا کو کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیا ہی ایسی چیز ہے کہ جو بوجہ خوف، دنیا آخرت کے خوف، ہر معروف چیز کی طرف جو ہے داعی ہے اور ہر منکر سے مانع ہوتی ہے، یعنی تمام امور اچھے کام کرنے کی داعی ہے اور تمام برے کاموں سے روکنے کا سبب بنتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ حیا کو خصوصی طور سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک طبعی امر ہے
عموماً اس کی طرف ذہن نہیں جاتا، یہ اسے یاد نہیں دلایا جانا پڑتا، یہ ایک طبعی امر ہوتا ہے اور یہ خود بخود بہت سی گناہوں سے بچنے کے لیے مانع ہوتی ہے۔ اس کے متعلق بہت سارے اقوال اور بھی ہیں، حیا کے متعلق اشعار بھی ہیں، شعراء نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک شاعر جو ہے بیان کرتا ہے کہ اذا لم تخش عاقبۃ اللیالی ولم تستحی فاصنع ما تشاء، کہ جب تو راتوں کے انجام سے نہیں ڈرتا، اذا لم تخش عاقبۃ اللیالی، جب تو راتوں کے انجام سے نہیں ڈرتا، ولم تستحی، اور تو حیا نہیں کرتا، فاصنع ما تشاء، تو جو چاہے کر، جو تیرا دل چاہے کر، فلا واللہ ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے اور نہ دنیا میں جب حیا چلی جائے، نہ دنیا کی زندگی میں کوئی خیر ہے، دنیا میں کوئی خیر ہے اور نہ دنیا کی زندگی میں کوئی خیر ہے، اللہ کی قسم اگر حیا چلی جائے۔ یعیش المرء ما استحى بخیر ويبقى العود ما بقي الحیاء، کہتے ہیں کہ آدمی کی زندگی جب تک ہی ہے جب تک کہ خیر کے ساتھ رہے، مستحا خیر، جب تک کہ خیر کے ساتھ رہے، وَيَبْقَى الْعَوْدُ مَا بَقِيَ الْحَيَاءُ، کیونکہ ٹہنی کی بقا اسی وقت ہوتی ہے جب تک کہ اس کا تنا باقی ہے، جب تک اس کا تنا باقی ہے اسی وقت ٹہنی بھی زندہ ہے، تنا سوکھ گیا تو ٹہنی بھی بیکار، تو اسی لیے فرمایا کہ حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اس کی ترکیب کیا ہے؟ دعا یہ مبتدا ہے، مخ مضاف، العبادہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنا، مبتدا کی خبر بنا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو، مضاف مضاف الیہ خبر بن گئے مل کر، تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء مبتدا، شعبہ موصوف، من حرف جر، الایمان مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کائنتن فعل محذوف نکالیں گے۔ اما بارے کی تفسیر میں بھی یہ میں نے بتایا تھا جب ترکیب پڑھا رہا تھا، کائنتن اس کا فعل محذوف نکالیں گے، یہ اس کائنتن فعل محذوف سے متعلق ہو کر یہ صفت ہوئی، اور موصوف صفت مل کر یہ خبر ہوں گے مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔